بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، رابعہ بالا خاتون عثمان سلطان عثمان اول کی بیگم تھی اور آہی سلسلے کے شیخ ادب علی کی بیٹی اور عثمان غازی کے بیٹے علاؤالدین پاشا کی والدہ تھی۔ شیخ ادب علی کی بیٹی کے مختلف نام مختلف حوالوں سے ملتے ہیں۔ رابعہ اور بالا، یہاں یہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام دو الگ بیگمات کے ہیں۔ عرش تاریخ میں شیخ ادب علی کی بیٹی کا نام رابعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ تین نامور مورخین نشر کمال پاشا زادے اور عاشق پاشا زادہ نے شیخ ادب علی کی بیٹی کا نام ملن لکھا ہے۔ دوستو، عثمان غازی اور بالا خاتون کی شادی 1299 میں ہوئی۔ مرکزی حکومت کے مطابق عثمان غازی کی طرف سے بالا خاتون کو حکمیر کے طور پر اوزاج کا گاؤں دیا گیا، جو کہ ضلع بلیجک کے نواح میں تھا، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں شیخ ادب علی اور ان کے درویش کی رہائش تھی۔ جو عثمان غازی کی حکومت وسیع ہوتی گئی، وہاں شیخ ادب علی کا تعارف بھی بڑھتا گیا اور ایک عظیم روحانی رہنما بن کر ابھرے۔ رابعہ بالا خاتون کی وفات 1324 میں ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے عثمان غازی کے وفات کے بعد انتقال کیا تھا، اس کے باوجود انہیں بلیجک میں اپنے والد کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ دوستو، عثمان غازی کی پہلی شادی ملن خاتون کے ساتھ 1280 میں ہوئی، اور ملن خاتون اناطولیہ کے ایک بااثر وزیر عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی تھی، مگر کئی تاریخ دانوں نے ملن بالا خاتون لکھا ہے۔ شیخ ادب علی کی بیٹی کے ساتھ تاریخ دانوں میں جو اختلافات پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس سے عثمان غازی کی بیگمات کے حوالے سے بھی الجھاؤ پیدا ہوا۔ کچھ نے لکھا کہ عثمان غازی کی 3 بیویاں تھیں، یعنی ملن، رابعہ اور بالا، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ عثمان کی ایک ہی بیوی تھی، ملن رابعہ بالا خاتون۔ اس لیے شیخ ادب علی کی بیٹی کے نام کا پہلا حصہ ملن ہو یا رابعہ، یہ کنفرم ہے کہ دوسرا حصہ بالا خاتون ہی ہے۔ اس ترک ڈرامہ سیریز عرش العثمان میں رائٹر محمد بزدیک نے صرف بالا خاتون ہی رکھا ہے، اس لیے رابعہ یا ملن والے الجھاؤ سے بچا جا سکے، جبکہ عثمان غازی کی پہلی بیوی ملن خاتون یا مال خاتون کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ عورت عثمان غازی کے پہلے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران قرآن خان کی والدہ بھی تھی۔ اس کے بارے میں بعض لکھاریوں نے لکھا ہے کہ وہ اناطولیہ کے ایک سردار عمر بے کی بیٹی تھی، جبکہ کچھ نے کہا کہ شیخ ادب علی کی بیٹی تھی۔ دوستو، بے کا خطاب اسی کو ملتا ہے جو کہ اناطولیہ میں کسی جاگیر کا مالک تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملن خاتون یا مال خاتون اناطولیہ میں کسی جاگیر کی مالک تھی، اور ایک لکھاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر بے اپنے نام عمری قبیلے اور اس کی ملحقہ زمین کے مالک تھے۔ یہ جاگیر سلطنت عثمانیہ کے شمال مشرق میں تھی۔ اس کے علاوہ اس عمری خاندان کے بارے میں جارج پیکمیرز نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان غازی کے ساتھ مقامی بے سرداروں نے لاطینیوں کے خلاف لڑائیاں لڑی، جس کو عثمان غازی بے فیون کی فتح کہتے ہیں۔ اگر جارج پیکمیرز کی بات درست ہے، جس وقت و حالات کا اس نے ذکر کیا ہے، اس میں عثمان غازی کی پہلی بیوی عمر بے کی ہی بیٹی تھی، اور رابعہ بالا خاتون شیخ ادب علی کی بیٹی تھی۔ ملن خاتون کا کردار عثمان غازی کی اہم فتوحات کو پورا کرنے میں بہت نمایاں ہے، اور دونوں کی محبت بھی بے مثال تھی۔ ملن خاتون کے اصولوں کی وجہ سے عثمان غازی نے جنگی میدان میں بہت اہم کامیابیاں سمیٹی، اور ملن خاتون کی وفات 1323 عیسوی میں ہوئی۔ تو دوستو، عرش العثمان میں صرف بالا خاتون ہی عثمان غازی کی بیوی دکھائی گئی ہے، جبکہ ملن خاتون کے بارے میں نہ بتانے سے عثمان غازی کی کچھ عظیم فتوحات نہ دکھانے کے برابر ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔